آج ہفتے کے روز جب ہم لوگوں نے اخبار کھولے صبح کے تو پاکستان کا ایک ممتاز اخبار ہے جس کے ماتھے پہ لکھا ہے فاؤنڈیڈ بائی قائد اعظم محمد علی جناح. ڈان اخبار کا میں ذکر کر رہا ہوں. اس کی جو ایک اہم خبر تھی وہ وزیر اعظم کا میڈیا کے ساتھ جو گفتگو تھی کل اس کے حوالے سے تھی، اور میں سب سے پہلے وہ خبر آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد ہم کیونکہ سوشل میڈیا کے دور میں ہیں تو ملک کے مختلف کالم نگاروں اور صحافیوں نے اس پر کیا تبصرے کیے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ وزیر اعظم نے دراصل کہا کیا اور اس کا مقصد کیا تھا. تو سب سے پہلے آج جب میں نے ڈان اخبار کھولا تو اس کی ایک جو ہیڈ لائن تھی وہ یہ تھی: کنسسٹنسی آف پالیسیز پاسبل انڈر ون پارٹی رول، پی ایم کاکڑ. اگر آپ یہ ہیڈ لائن پڑھیں تو اس سے تاثر یہی ملتا ہے کہ پالیسیوں میں جو تسلسل ہے اور مستقل مزاجی ہے وہ صرف اس وقت ممکن ہے جب یک جماعتی نظام ہو. یہ منسوب کیا گیا وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی طرف سے. آگے جب آپ اس خبر کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی تاثر ملتا ہے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ has said consistency of policies is only possible under a one party rule and not in a liberal democracy and parliamentary system. یہاں پر آگے کوٹ میں لکھا ہے کہ the consistency you are referring to is possible in one party government which rules for 2, 3 or 4 decades and forwards its policies with consistency, whether they are right or wrong. If you come in liberal democracy where a parliamentary system exists, policies are made through assessments in view of economic and political challenges, and on the basis they are judged by the people who again give them mandate or not, the PM told a questioner at a news conference here on Friday. اب یہ جو خبر ہے اس سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ وزیر اعظم نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ اگر آپ پالیسیوں کا تسلسل چاہتے ہیں تو آپ کو کسی آمرانہ نظام کی ضرورت ہے. جب یہ خبر چھپی تو ہمارے بہت سارے جو ممتاز صحافی ہیں انہوں نے اس خبر کو بالکل ایک مقدس صحیفہ سمجھ کے اس پر تبصرے کرنا شروع کیے. عارفہ نور صاحبہ جو کہ ایک بہت ہی موقر جریدے ہیرلڈ کی ایڈیٹر رہی ہیں اور یہاں اسلام آباد میں اسی ڈان اخبار کی ریزیڈنٹ ایڈیٹر بھی رہی ہیں، انہوں نے اسی خبر کو لگا کے اس پر تبصرہ فرمایا اور اس میں لکھا کہ بیک ٹو بینگ اسٹاری آئیڈ اباؤٹ دا اتھارٹیرنزم. مقصد یہ ہے کہ ایک طرف سے پھر ہمیں کوئی جنون، کوئی شوق اٹھا ہے آمرانہ نظام کا. انہوں نے بھی اس خبر کا یہی مطلب لینے کی کوشش کی. اچھا جناب، ہمارے ایک اور دوست ہیں ممتاز بلاگر ویلاگر اسد علی طور، انہوں نے اسی ڈان کی جو خبر ہے اس کو لگا کے اور اس پر تبصرہ فرمایا. ماشاء اللہ انہوں نے ٹیگ کیا وزیر اعظم کو اور کہا کہ پریپیرنگ نیشن فار مارشل لا. انہوں نے اس کا نتیجہ نکالا کہ وزیر اعظم صاحب کوئی مارشل لا ملک میں لگانے کی ترغیب دے رہے ہیں. آگے وہ فرماتے ہیں جو کوٹ جو اس اخبار کے اندر آیا. اچھا، اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ جو اسد علی طور صاحب ہیں جو میرے دوست ہیں ان کو ان کی توجہ کروائی اصل میں وزیر اعظم نے کیا کہا تھا، اور جب انہوں نے خود اپنی آنکھوں اور سے دیکھا اور کانوں سے سنا تو اس کے بعد انہوں نے اپنی تصحیح کی اور فرمایا کہ تھینک یو فار کریکٹنگ، میرا نام لے کے صاحب کر کے انہوں نے اس بات کو ختم کیا. یہ تو ایک اچھی اینڈنگ ہوئی، لیکن جو میری گفتگو ہوئی میری دوست اور
سابقہ رفیق کلیگ عارفہ نور سے وہ کوئی بہت اچھی نہیں تھی. تو عارفہ نور صاحبہ نے جو کچھ پہلے ٹویٹ میں فرمایا وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا. اس میں انہوں نے جو کچھ کہا تھا کہ جیسے کہ نگران حکومت کو کوئی آمرانہ حکومتوں کا کوئی جوش چڑھا ہے, کوئی ان کو بہت کوئی اچھی لگ رہی ہے, وہ میں نے آپ کو سنوایا. تو میں نے پھر ان کی تصحیح کرنے کی کوشش کی. میں نے لکھا کہ میم فرسٹ یور پیپر ڈسٹارٹیڈ واٹ پی ایم ہیڈ سیڈ. پہلے تو آپ کے اخبار نے اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جو وزیر اعظم نے کہا تھا, اینڈ کریٹڈ اے مس لیڈنگ ہیڈ لائن, اور آپ نے گمراہ کن سرخی لگائی. اینڈ ناؤ یو آر اسیومنگ سم تھنگ دیٹ واز نیدر سیڈ نار واز دا میسج آف دا پی ایم. اور میں ان سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ کچھ اخذ کر لیا جو کہ وزیر اعظم نے نہ کہا تھا نہ ان کا پیغام تھا. اور میں نے آگے لکھا سیڈ انڈیڈ, مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا. اس کے بعد عارفہ نور صاحبہ نے اس کے جواب میں کیا کہا وہ بھی ذرا دیکھ لیں. اچھا, اس کے جواب میں عارفہ نور صاحبہ نے فرمایا کہ مائی اسیسمنٹ از دیٹ فار اے کیئر ٹیکر پی ایم ہی شوڈ لمٹ ہز انٹریکشنس ود دا پریس. وہ فرماتی ہیں کہ ایک نگران وزیر اعظم کے طور پر ان کو ان کے جو بات چیت ہے میڈیا کے ساتھ اس کو بہت محدود کر دینا چاہیے. ان دا لارجر کانٹیکسٹ the Prime Minister is adding to the perception that the caretaker setup is not going to go home soon. ان کے مطابق اگر آپ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں زیادہ تو اس سے یہ تاثر پکڑے گا کہ جو نگران حکومت ہے ان کا گھر جانے کا ارادہ نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ سنیں کہ وزیر اعظم نے کیا کہا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اپنا ایک کوئی اندازہ قائم کریں. اور اس کے جواب میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جی وزیر اعظم کو میڈیا کے ساتھ اپنی جو بات چیت ہے اس کو محدود کرنا چاہیے. تو میں نے یہ ان سے کہا کہ یہ جو پرسیپشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ تاثر اس سے یہی ملے گا کہ یہ لوگ گھر نہیں جانا چاہتے, تو میں نے ان سے کہا کہ میم یو آر انٹائٹلڈ ٹو یور اوپینین. آپ کو اس کا حق ہے کہ آپ کوئی بھی موقف اپنائیں. ہاؤ ایور یور اوپینین از ناٹ بائنڈنگ آن اس ٹل اٹس بیکڈ اپ بائی دا لاز آف دا لینڈ. آپ کو بالکل آزادی ہے کوئی بھی موقف اختیار کرنے کا, لیکن آپ کا جو موقف ہے اس پر ہمارے لیے چلنا اس وقت تک ضروری نہیں ہے جب تک جو ہے وہ قانونی طور پر آپ کی رائے جو ہے وہ درست نہ ہو. تو یہ اس طریقے سے جو بات چلی کہ پہلے اخبار نے ایک غلط خبر اور غلط سرخی لگائی, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلی جو میری گفتگو تھی آپ کے ساتھ, جو ویلاگ تھا جو کہ نشر بھی ہوا, اس میں ایک اور خبر جو غلط رپورٹ کی گئی تھی ڈان اخبار کی فرنٹ پیج تھی, جس کو بین الاقوامی میڈیا نے اٹھایا اور اس سے بغیر کسی وجہ کے ہماری حکومت کی بدنامی ہوئی, اور اس پہ پروگرامز ہوئے, انڈین اخباروں میں, دوسری دنیا کے اخباروں میں چھپا. اور کوئی ہفتے 10 دن کے بعد اسی اخبار نے اپنی اس خبر کو درست کیا کہ جی یہ ہم نے غلطی سے یہ خبر لگائی تھی. تو یہ جو بار بار تسلسل کے ساتھ ایک موقر اور ایک بہت ہی شاندار اخبار جس کے بہت شاندار ایڈیٹرز رہے ہیں, اس کی طرف سے بار بار غلط خبریں اور غلط شہ سرخیاں لگنا, یہ ہمارے لیے بہت ایک افسوسناک بات ہے. اب پورا جو تناظر ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم سے سوال کیا پوچھا گیا تھا اور انہوں نے جواب کیا دیا, ایک دفعہ سن لیتے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ کنسسٹنسی دکھائی نہیں دیتی حکومتوں کی, ریاستوں کی, ریاست کی, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 5 سال ہم یہ سنتے رہے کہ جو بڑے چور ہیں وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور پیسہ وہاں سے لایا جائے گا تو ملک کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی.
پھر ہم نے دیکھا کہ 90 روپے جب چینی کا ریٹ گیا تو ایک کمیشن بنایا گیا, اس میں حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو مورد الزام ٹھہرا کر نکالا گیا, اور پھر اس کے بعد ساری صورتحال جو سامنے آئی. ابھی آپ کا ایک نیریٹو ہے کہ مقامی طور پر جو چھوٹے چھوٹے چور ہیں ان کی وجہ سے اکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. چلیں اچھی بات ہے, اسمگلنگ کے خلاف آپ کاروائی کر رہے ہیں اور یہ ساری صورتحال آپ ٹیکل کر رہے ہیں. کنسسٹنسی کیوں نہیں ہے پالیسیز کے اندر؟ کیا آپ جو پالیسیز بنا رہے ہیں, جو چیز جہاں پر چھوڑ کر جائیں گے آنے والی حکومتیں, اس کی پھر اسی طرح سے پاسداری کر سکیں گی؟ بہت شکریہ. دیکھیں آپ مجھے میں پریزیوم کر رہا ہوں آپ ڈیموکریٹ ہیں, اور میں یہ درست پریزیوم کر رہا ہوں. آپ جس قسم کی کنسسٹنسی کا حوالہ دے رہے ہیں, یہ ون پارٹی گورنمنٹ میں تو پاسبل ہے کہ ایک پارٹی کی حکومت ہو اور وہ 2 3 4 دہائیوں تک ہو, اور تسلسل کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی پالیسیز درست یا غیر درست ہوں. اگر جب آپ ایک لبرل ڈیموکریسی میں آتے ہیں جہاں پہ پارلیمانی نظام ہوتا ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی لوگوں میں ہوتی یہی ہے کہ وہ اپنے تئیں اپنی اسیسمنٹ کرتے ہیں, جو اکانومی کے چیلنجز ہوتے ہیں, جو پولیٹیکل چیلنجز ہوتے ہیں, وہ پالیسی فارمولیشن کرتے ہیں, اور لوگ اسی کارکردگی کی بنیاد پہ ان کو جج کرتے ہیں اور دوبارہ مینڈیٹ یا دیتے ہیں یا نہیں دیتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی یونیفارم کنسسٹنٹ پالیسیز کی ایون ایکسپیکٹیشنز بھی انریلسٹک ہیں. لوگوں کو, حکومتوں کو جو ان کی بیسٹ ایبلٹی ہے, جس میں ان کی کیپیسٹی اور انٹینشن دونوں ایکسپوز ہوتی ہیں, وہ اس کے تحت ایگزیبٹ کرنا چاہیے. جس چیز کا وہ درست سمجھتے ہیں ان کو فیصلے لینے چاہیے, اور پھر ان فیصلوں کی ذمہ داریاں بھی لینی چاہیے, اور لوگوں کو اس کے مطابق ان کو اکاؤنٹیبل کر کے دوبارہ مینڈیٹ دینا یا نہیں دینا چاہیے. میری یہ رائے ہے. اب آپ نے یہ پوری گفتگو سنی. جو سوال ہے صحافی کا, وہ سوال یہ ہے کہ جی آپ تو چند مہینے کے لیے ہیں اور آپ چلے جائیں گے, تو آپ جو پالیسیز جن پر آپ کام کریں گے وہ پھر پتہ نہیں کون سی حکومت آئے گی, پھر وہ کیا کر لے گی, وہ تبدیل ہو جائیں گی. تو ایک طرح سے سوال کے اندر ایک خواہش موجود ہے, اور وہ خواہش یہ ہے کہ مستقل جو تسلسل جو ہے پالیسیوں کا وہ رہنا چاہیے. یہ ان کی خواہش لگتی ہے صحافی کے سوال کی. اور جو وزیر اعظم ہیں وہ جب سوال کرنے والے صحافی سے کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ جمہوریت پسند ہیں, جب وہ صحافی کو جمہوریت پسند کہتے ہیں تو وہ خود بھی یہ ایک طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں بھی جمہوریت پسند ہوں, کیونکہ وزیر اعظم نے اور ان کی کابینہ نے پاکستان کے آئین کا حلف لیا ہے. وہ کسی تاناشاہ, کسی آمر, کسی ڈکٹیٹر نے ان کو نہیں بٹھایا, اور جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک آئینی قانونی تسلسل, آئین کے اندر آرٹیکل 224 میں جو ترمیم ہے اس کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے, ایک آئینی عمل کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے. تو وہ اپنے آپ کو بھی جمہوریت پسند کہہ رہے ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں پالیسیوں کا تسلسل کبھی کبھار نہیں ہوتا, اور اس کی وجوہات بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو کثیر الجماعتی پارلیمانی نظام ہے اس کے اندر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو نئی حکومت آتی ہے وہ کسی اور جماعت کی ہوتی ہے یا کسی اتحاد کی ہوتی ہے, اور وہ جو پچھلی حکومت ہے اس کی پالیسیوں کو آگے نہیں بڑھاتی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی توقعات رکھنا کہ ہر حکومت تمام پالیسیوں کو آگے لے کر چلے گی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ریئلسٹک ہے آپ کی خواہش, غیر حقیقت پسندانہ ہے. اور یہ ہماری پارلیمانی جمہوریت کے اندر ہوتا ہے. کہیں کسی جگہ اس پوری گفتگو میں وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پارلیمانی جمہوریت نہیں چاہیے, ہمیں کثیر جماعتی نظام نہیں چاہیے, کہیں نہیں کہا کہ مجھے آمرانہ نظام اچھا لگتا ہے, یہ کہیں ذکر نہیں ہوا. لیکن اگر آپ یہ ہیڈ لائنز دیکھیں اور جو ابھی میں نے سوشل میڈیا پہ ہمارے ممتاز صحافیوں کی جو تبصرہ نگاری ہے وہ دیکھا, تو اس سے اس کا جو مقصد ہے وہ بالکل الٹ نکلتا ہے. تو یہ جو اسکیم ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ پہلے آپ خبر کو غلط رپورٹ کرتے ہیں, ہیڈ لائن غلط لگاتے ہیں, اس کو سوشل میڈیا پہ لوگ اٹھاتے ہیں اور پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں, اور پھر ایک پراپیگنڈے کا ایک پورا لینڈسکیپ جو ہے وہ بچ جاتا ہے, اور جو اصل جو بات ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. یہ بتانے کے لیے میں آپ کے سامنے پیش ہوا کہ آپ لوگ سمجھیں کہ کس طریقے سے لوگ بغیر
اوریجنل جو سورس ہے, ذریعہ ہے, وہ دیکھے پڑھے سنے بغیر اپنی طرف سے ایک چیز کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں, اور پھر اس کو لے کے نہ صرف قومی میڈیا بلکہ بین الاقوامی میڈیا لے کر چلتا ہے, اور پھر ایک وہ ریزونیٹ کرتا ہے سوشل میڈیا میں. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ہے ایک جو گمراہ کن اور غلط خبروں کا جو پورا سیلاب ہے وہ کیسے لوگوں کو متاثر کرتا ہے. اس کی ایک جھلک آپ نے دیکھی کہ وہ بات جو کہی نہیں گئی اس کا کیا بات سے بتنگڑ بنا کر چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے, اور پھر جب آپ حقائق سامنے پیش کرتے ہیں تو پھر ساری کر کے لوگ پیچھے بھی ہٹتے ہیں, اور 8-10 دن بعد جو ہے وہ پھر اپنی تصحیح کرتے ہیں. لیکن وہ اس میں جو نقصان ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے, لوگ اپنا ایک ذہن بنا چکے ہوتے ہیں, اور پھر اس کو درست کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو میری گزارش نیشنل میڈیا سے بھی یہی ہوگی کہ اگر ہم کوئی غلط بات کریں یا غلط کام کریں, آپ کو بالکل تنقید کا حق ہے, لیکن ہم نے جو بات کہی نہیں اور وہ کام جو ہم نے کیا نہیں اس کا الزام نہ لگائیں, کیونکہ اس سے صحافت کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, نہ اس کا اظہار رائے کی آزادی سے کوئی تعلق ہے, نہ اس کا آزادی صحافت سے کوئی تعلق ہے. میرے خیال میں یہ جو سلسلہ چلا ہے, مجھے فیض صاحب آج بہت یاد آئے جنہوں نے کہا تھا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. خدا حافظ.